संत जरनैल सिंह बरार, जिन्होंने बाद अज़ां जरनैल सिंह भिंडरावाले के नाम से शोहरत पाई, 2 जून 1947 को भारतीय पंजाब के ज़िला फरीदकोट, मौजूदा ज़िला मोगा के एक गांव के सिख जट घराने में पैदा हुए। इनके वालिद पेशे के एतबार से खेती बाड़ी से मुंसलिक थे। साल 1953 में जरनैल सिंह को गांव के नज़दीकी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, जहां उन्होंने करीब 5 साल तक तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी में अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1965 में जरनैल सिंह ने ज़िला मोगा के गांव भिंडरा कलां में कायम कट्टर नज़रियात की हामिल सिख तंजीम दमदमी टकसाल में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके सरबराह गुरबचन सिंह खालसा थे, जो तंजीम के 12वें जत्थेदार यानी सरबराह थे। ये एक मजहबी, सकाफती और तालीमी तंजीम थी। इसी गांव की मुनासिबत से बाद अज़ां जरनैल सिंह बरार ने भिंडरावाले के नाम से शोहरत पाई। 1969 में तंजीम की सरबराही करतार सिंह के हाथों में आ गई, जिन्होंने तंजीम का हेडक्वार्टर अमृतसर के करीब मेहता चौक में कायम कर लिया। जरनैल सिंह ने अपनी मेहनत से जल्द ही करतार सिंह के ख़ास शागिर्दों में जगह बना ली। जरनैल सिंह भिंडरावाले को करतार सिंह का ख़ास एतमाद भी हासिल था। करतार सिंह ने भिंडरावाले को तंजीम की सरबराही के लिए अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। 1977 में करतार सिंह की वफ़ात के बाद भिंडरावाले दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार बन गए। इस दौरान भिंडरावाले एक सिख मुबल्लिग के तौर पर पंजाब भर में अपनी पहचान बना चुके थे। कई बिगड़े हुए नौजवान इनकी तकारीर सुनकर राह रास्त पर आ गए। पंजाब की आवाम की फलाह बहबूद भी इनकी तरजीहात का हिस्सा थी। लोग मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में भिंडरावाले के पास आते और वो हस्बे तौफीक इनकी मदद कर देते। इस हवाले से भी पंजाबी अवाम भिंडरावाले को कदर की निगाह से देखती थी। यही वो वक्त था जब कांग्रेस ने अकाली दल के हाथों इलेक्शन में शिकस्त के बाद भिंडरावाले की शोहरत को पंजाब में अकाली दल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने 1977 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात में हारने के बाद भिंडरावाले से रब्ता किया, ताकि अकाली दल की ताकत को कम किया जा सकता। यही भिंडरावाले आगे चलकर कांग्रेस के लिए दर्द सर बन गए। दमदमी टकसाल और इसकी हमनवा मजहबी तंजीम अखंड करतानी जत्था की एक लंबे अरसे से निरंकारी सिखों से अलग मजहबी नज़रियात की बिना पर मुखासमत चली आ रही थी। 13 अप्रैल 1978 को ये मजहबी मुखासमत मुसल्लह तसादुम की सूरत इख्तियार कर गई। इस मुसल्लह तसादुम के नतीजे में अखंड करतानी जत्था के 11 लोग मारे गए, जिनमें तंजीम के सरबराह फौजा सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा दमदमी टकसाल और निरंकारी सिखों के भी 2-2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस तसादुम के नतीजे में जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम अखबारात की जीनत बना और इनको मुल्की सतह पर पहचान मिली। 1977 से लेकर 1984 तक भिंडरावाले की ईमा पर निरंकारी सिखों पर मुतअद्दिद हमले किए गए, जिसके नतीजे में इन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 1980 में निरंकारी सिखों के सरबराह गुरबचन सिंह को कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में भी भिंडरावाले के नाम की गूंज सुनाई दी। 20 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी नामी अखबार के एडिटर लाला जगत नारायण को जालंधर में कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि 1981 में भारत भर में मरदमशुमारी का आगाज़ हुआ तो भिंडरावाले ने पंजाब में रहने वाले सभी लोगों को मरदमशुमारी के दौरान अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी बताने का कहा, जिसकी बुनियादी वजह भिंडरावाले का कट्टर पंजाबी कौम परस्त होना था। लाला जगत नारायण रोज़ाना की बुनियादों पर अपने अखबार के ज़रिए पंजाब में रहने वाले हिंदू लोगों को इस बात पर कायल करते कि वह बग़ैर किसी डर और खौफ के अपनी मादरी ज़ुबान हिंदी बताएं। इसके अलावा लाला जगत नारायण का अखबार हिंदुओं और सिखों के दरमियान फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देने में भी पेश था। सिख लाला जगत नारायण पर बिला किसी तफरीक तमाम सिख फ़िरक़ों पर हर्जा थराई का इल्ज़ाम भी आयद करते थे। इस तमाम सूरत हाल में भिंडरावाले खुलकर लाला जगत नारायण के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार करते। जगत नारायण के कत्ल के बाद भारत भर से भिंडरावाले की गिरफ्तारी का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। दूसरी तरफ भिंडरावाले ने इस कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया। अवामी दबाव के ज़ेर असर इंदिरा गांधी की कांग्रेस हुकूमत, जो 1980 के आम इंतखाबात में बरसरे इक़्तिदार आ चुकी थी, ने भिंडरावाले को मेहता चौक से गिरफ़्तार कर लिया। भिंडरावाले की गिरफ़्तारी कांग्रेस के लिए इंतहाई मुश्किल फ़ैसला था,
کیونکہ پنجاب میں کانگریس کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں بھنڈرانوالے کا بھی کردار شامل تھا۔ بھنڈرانوالے کی گرفتاری پر سکھ برادری کی طرف سے ملک بھر میں احتجاج اور پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ 29 ستمبر 1981 کو انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 423 کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کاروں کا مطالبہ بھنڈرانوالے کی فوری رہائی تھی۔ 14 اکتوبر 1981 کو عدم ثبوتوں کی بنا پر بھنڈرانوالے کو جگت نارائن قتل کیس میں بری کر دیا گیا۔ اس گرفتاری کے سبب بھنڈرانوالے نے کانگریس سے اپنی راہیں جدا کر لی اور ان کا جھکاؤ سکھوں کی نمائندہ جماعت اکالی دل کی طرف ہو گیا۔ کانگریس حکومت اب بھنڈرانوالے کو ایک پرتشدد، متعصب اور شدت پسند کردار کے روپ میں پیش کر رہی تھی۔ دوسری جانب اکالی دل نے جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے سے مل کر دھرم یدھ مورچہ نامی مہم کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد کانگریس کی مرکزی حکومت سے آنند پور ریزولوشن میں پیش کیے گئے مطالبات پر عمل درآمد کروانا تھا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھنڈرانوالے نے کبھی بھی آزاد خالصتان ریاست کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک پنجابی صوبے اور سکھوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اس کے باوجود کانگریس حکومت ان پر مسلسل یہ الزام عائد کر رہی تھی کہ وہ ایک آزاد سکھ ریاست خالصتان کے خواہاں ہیں۔ سال 1982 میں دارالحکومت دہلی میں ایشین گیمز کا انعقاد ہونا تھا۔ اکالی دل اور بھنڈرانوالے نے اپنی آواز عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے ایشین گیمز کے دوران احتجاج کا فیصلہ کیا۔ کانگریس حکومت نے ایشین گیمز میں کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے پنجاب ہریانہ بارڈر پر دہلی جانے والے سکھوں بشمول ان کی فیملیز کی تلاشی شروع کر دی۔ اس ہتک آمیز رویے پر سکھ برادری سراپا احتجاج تھی۔ جلد ہی پنجاب بھر میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب پولیس کو سکھوں کے خلاف کارروائیوں کی کھلی چھوٹ دے دی گئی، جس نے سکھوں کے اشتعال میں مزید اضافہ کیا۔ پنجاب بھر میں جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کا آغاز ہو چکا تھا۔ 22 جولائی 1982 کو کانگریس سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے وزیر اعلیٰ دربارہ سنگھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھنڈرانوالے نے اس حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ اپریل 1983 میں پنجاب کے ڈی آئی جی اے ایس اٹوال کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اکتوبر 1983 میں امرتسر سے دہلی جانے والی ایک بس کو اغوا کر لیا گیا اور اس میں موجود 7 ہندوؤں کو الگ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بھنڈرانوالے سمیت کسی بھی سکھ تنظیم نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کی۔ ان سب کا ہی یہ دعویٰ تھا کہ اس کارروائی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کے فوری بعد اندرا گاندھی حکومت نے دربارہ سنگھ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر پنجاب میں صدارتی راج کا نفاذ کر دیا۔ کانگریس حکومت بھنڈرانوالے کو پنجاب کی خراب صورتحال اور خالصتان تحریک کا روح رواں گردانتی تھی۔ اس تناظر میں بھنڈرانوالے کی گرفتاری خارج از امکان نہیں تھی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھنڈرانوالے نے دسمبر 1983 میں امرتسر میں موجود سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل میں موجود اکال تخت کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ ان کے خیال میں کوئی بھی گولڈن ٹیمپل میں گھس کر انہیں گرفتار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اکال تخت میں اکثر و بیشتر ملکی اور غیر ملکی صحافی بھنڈرانوالے سے ملاقات کے دوران ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی ایک انٹرویو میں جب ان سے خالصتان کے بارے میں ان کی رائے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا، میں خالصتان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ ہم خاموش ہیں۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ اگر اس بار ملکہ ہند اندرا گاندھی ہمیں الگ وطن دے گی تو ہم ضرور لیں گے، ہم اسے رد نہیں کریں گے۔ ہم 1947 کی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ ابھی تک ہم نے الگ وطن نہیں مانگا۔ یہ مسئلہ نہ میرا ہے، نہ لونگووال کا، نہ ہمارے کسی اور لیڈر کا۔ یہ اندرا کا مسئلہ ہے۔ اندرا کو بتانا چاہیے کہ وہ ہمیں ہندوستان میں رکھنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ رہی بات ہماری تو ہم باقی ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر ہندوستان میں رہنے پر تیار ہیں۔ بھنڈرانوالے کے ساتھ دربار صاحب میں سینکڑوں مسلح افراد موجود تھے، جن میں بڑی تعداد ریٹائرڈ سکھ فوجیوں کی بھی تھی۔ ان ریٹائرڈ سکھ فوجیوں میں سب سے اہم میجر جنرل ریٹائرڈ شاہ بیگ سنگھ تھے۔ یاد رہے، یہ وہی شاہ بیگ سنگھ تھے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے مکتی باہنی کو ٹریننگ دی۔ شاہ بیگ سنگھ کو ان کی ریٹائرمنٹ سے محض ایک دن پہلے
کرپشن کے الزامات کے تحت جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کی پینشن بھی روک لی گئی۔ شاہ بیگ سنگھ کو اس بات کا انتہائی صدمہ پہنچا اور وہ 1982 میں بھنڈرانوالے کے ساتھ مل کر دھرم یدھ مورچہ کا حصہ بن گئے۔ بعد ازاں عدالت نے شاہ بیگ سنگھ کو تمام الزامات سے بری قرار دیتے ہوئے ان کی پینشن بھی بحال کر دی تھی۔ شاہ بیگ سنگھ کو ایک اور چیز جس نے انہیں بھنڈرانوالے کے ساتھ مل جانے پر مجبور کیا، وہ پولیس کی جانب سے انہیں زبردستی دربار صاحب کے احاطے سے باہر نکالا جانا تھا، جسے انہوں نے اپنی بےعزتی تصور کیا۔ شاہ بیگ سنگھ نے حکومتی عزائم کو دیکھتے ہوئے اکال تخت کو ایک مورچے میں تبدیل کر دیا اور وہ بھنڈرانوالے کے ملٹری ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے لگ پڑے۔ اندرا گاندھی کے عزائم اب واضح طور پر سامنے آنے لگے تھے۔ کانگریس حکومت بھنڈرانوالے اور اس کے ساتھیوں کو غدار اور ملک دشمن قرار دے کر فوجی آپریشن کے لیے ماحول سازگار بنا چکی تھی۔ سابق بھارتی وائس چیف آف آرمی اسٹاف سری نواس کمار سنہا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ بھنڈرانوالے کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کئی برس پہلے ہو چکا تھا۔ 1982 میں جب بھنڈرانوالے کو مہتا چوک سے گرفتار کیا گیا، اس وقت بھی اندرا گاندھی حکومت نے ان سے فوجی آپریشن کا کہا، جس پر عمل درآمد سے انہوں نے معذرت کر لی۔ اس انکار کی پاداش میں 1983 میں جنرل سنہا کی جگہ ان کے جونیئر جنرل ارون شری دھر ودیا کو آرمی چیف مقرر کر دیا گیا، جن کی زیر کمان حکومتی ایما پر جون 1984 میں دربار صاحب میں موجود بھنڈرانوالے کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہو گیا، جسے آپریشن بلیو سٹار کا نام دیا گیا۔